بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین، آج بفضل اللہ تعالی بروز پیر بتاریخ 7 نومبر 1983 مطالعہ تصوف کے سلسلے کی 23ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کے لیے ہماری گفتگو کا موضوع نماز ہے۔ اس سے قبل ہم تصوف و طریقت کی عملی تعلیم کے سلسلے میں جن موضوعات پر روشنی ڈال چکے ہیں وہ ہے اخلاص، طہارت اور ملازمت کتاب و سنت۔ ملازمت کتاب و سنت یعنی اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی اطاعت پر محافظ رہنا، ملازم رہنا اور ثابت قدم رہنا، یہ تصوف اور طریقت کی راہ کا پہلا قدم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے طہارت اور اخلاص کا ذکر اس لیے کیا کہ ظاہری اور باطنی طہارت کے بغیر اور صدق کے دل اور اخلاص کے بغیر کتاب و سنت کی ملازمت کی طرف متوجہ ہونا بھی کوئی معنی اور کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ اس لیے طہارت ظاہری اور باطنی اور صدق و اخلاص یوں سمجھ لیجئے کہ راہ تصوف و طریقت کے وہ دو بنیادی سامان ہیں۔ یہ وہ زاد سفر ہے جسے ساتھ لے کر ہی اس روحانی سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر و باطن کی طہارت اور صدق و اخلاص کے ساتھ جب تصوف، طریقت اور روحانیت کا یہ سفر شروع کیا جاتا ہے تو اس سفر کا سب سے پہلا قدم، سب سے پہلا اصول اور سب سے پہلا ضابطہ، گویا جہاں سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، وہ ہے کتاب و سنت کے احکام پر پختگی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ عمل پیرا ہونا، جس کو ہم نے کتاب و سنت کی ملازمت اور اطاعت احکام الہی کی محافظت کے ساتھ تعبیر کیا۔ یہ ایک عمومی کلیہ تھا، ایک عمومی ضابطہ تھا۔ اب اس کی تفصیلات کی طرف آتے ہوئے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز نماز سے کر رہے ہیں، کیونکہ اہل صفا کے لیے اور راہ صفا میں جس قدر اہمیت نماز کو حاصل ہے اور جو روحانی فوائد اور برکات و مضمرات عمل نماز کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ کسی قسم کے عمل کے اندر بھی پوشیدہ نہیں۔ باری تعالی 80 سے زائد مقامات پر قرآن پاک میں نماز پڑھنے کا صراحت کے ساتھ حکم صادر فرماتے ہیں۔ اور جو آیہ کریمہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے اس میں ارشاد فرمایا گیا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ اقم، کہیں تو حکم اکثر و بیشتر حکم شروع ہوتا ہے اقیم الصلاۃ کے الفاظ سے،
اور یہ امر کا صیغہ ہے اور جمع کے لیے آتا ہے کہ تم نماز قائم کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، یہ جمع کے لیے خطاب ہے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لیکن یہاں واحد کا صیغہ استعمال کر کے باری تعالیٰ براہ راست اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور حضور سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے اقم الصلاۃ، تو نماز قائم کیا کر۔ یہ سبق یعنی طریقت کا، روحانیت کا، صفا کا پہلا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے۔ اقم الصلاۃ، کہ اے پیارے تو نماز کو قائم کیا کر۔ اور کہاں سے بات کو شروع کیا گیا؟ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے نماز کا پڑھنا شروع کر، إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ، اور رات کے چھا جانے تک، گویا نماز مغرب اور نماز عشاء کی ادائیگی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دن اسلامی قمری نظام میں غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، طلوع آفتاب سے نہیں۔ تو اس طرح رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ تو چونکہ اوقات کا نظام غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، یوں ہی سورج غروب ہو تو وہاں سے نماز کی ادائیگی اور نماز کے قائم کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے، اور جب رات ڈھل جائے تو رات ڈھلے میں بھی نماز پڑھی جائے، اور جب رات ختم ہو تو دن کا آغاز ہو تو پھر فرمایا وقرآن الفجر، اور نماز فجر میں بھی قرآن پڑھا جائے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ وقت صبح کو پڑھا ہوا قرآن ایسا قرآن ہے جو خاص حاضری کا اور حضوری کا وقت ہوتا ہے، وہ خاص حاضری کا اور خاص حضوری کا وقت ہوتا ہے، یعنی وہ بطور خاص پیش کیا جاتا ہے، اس پر بطور خاص نظر ہوتی ہے اس وقت پر، ان لمحات پر جو طلوع فجر سے متعلق ہے۔ اس کے فوراً بعد پھر نماز تہجد کی ادائیگی کا ذکر ہے، وَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے پیارے، یہاں پھر واحد کا صیغہ ہے، اے پیارے رات کو نماز تہجد کے لیے بھی اٹھا کر، اس لیے کہ یہی تہجد کی نماز ہی تو وہ نماز ہے جس کے سبب سے آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر قرآن حکیم میں دن کی نمازیں پڑھنے اور شام کے مختلف اوقات کی نمازیں پڑھنے کا بھی صراحت سے حکم ہے۔ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل واطراف النہار، اللہ کی تسبیح کیا کر، یعنی نماز پڑھا کر سورج طلوع ہونے سے پہلے، نماز فجر، وقبل غروبها، اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی پڑھا کر، یعنی عصر کی نماز۔ ادھر مغرب کی نماز کا بھی حکم آ گیا تھا، نماز عشاء کا بھی حکم آ گیا تھا، نماز فجر کا بھی حکم آ گیا تھا۔ یہاں پھر دہرائی بات کہ سورج کے طلوع سے پہلے یعنی فجر کی بھی نماز پڑھا کر، سورج کے غروب سے پہلے یعنی عصر کی نماز بھی پڑھا کر، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ، پھر اس کے بعد رات کی نمازوں کا پھر ذکر کیا، اور اطراف النہار، اور دن کی جو طرفیں ہیں یعنی
سورج کا چڑھنا اور سورج کا ڈھلنا، تو ڈھلتے وقت کی جو نماز ہے وہ ظہر کی نماز ہے۔ تو اس طرح قرآن حکیم کے اسی آیت میں ساری 5 کی 5 نمازوں کا ایک اعتبار سے اشارہ موجود۔ اور آپ نے غور فرمایا کہ جب رات کی بات کرتا ہے قرآن تو پھر آناء اللیل کی بات کرتا ہے، یعنی رات کے حصوں میں، رات کے لمحوں میں بھی نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ رات کی اہمیت نماز اور یاد الہی کے اعتبار سے دن کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اعمال شریعت میں سے نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کی معراج قرار دی۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ یہ تو مومنوں کے لیے فرمایا، اور اپنی ذات کے لیے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہی رکھی گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے نا، اولاد کی بات کرتا ہے کہ اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کوئی کسی اور شے کو آنکھوں کی ٹھنڈک گردانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خصوصی لطف، خصوصی لذت اور حلاوت اور راحت کی طلبگار ہوتی تو حضور بڑے پیار سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیتے، فرماتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال آذان دے اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچا، اذان دے اور نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچا۔ تو گویا راحت، قلبی راحت کے پہنچنے کا، روحانی سرور، انبساط اور لذت و حلاوت کا اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایک ہی راستہ حضور نے بیان فرمایا تھا، اور وہ راستہ کیا تھا؟ نماز تھا۔ اور اہل ایمان کے لیے اس کو معراج قرار دیا تھا، روحانی معراج قرار دیا تھا، چونکہ معراج نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے، نماز حضور کی خصوصیت ہے۔ کسی اور کو اس شان کے ساتھ معراج نہ نصیب ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ جب کسی نبی کو اس شان سے معراج میسر نہیں آ سکتا تو پھر غیر نبی اور حضور کی امت کو وہ شان معراج کیوں کر میسر آ سکتی تھی؟ تو نماز کو امت کے حق میں معراج قرار دینا دراصل امت کے لیے بدل قرار دیا اس معراج کا جو حضور کو شب معراج عطا ہوئی۔ عرفاء اور صوفیاء نماز کا معراج ہونا اس مسئلے کو اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے اسلوب سے کھولتے اور بیان کرتے چلے آئے کہ نماز اہل ایمان کی معراج کس طرح ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے 5 لطائف عطا کیے۔ کتنے؟ 5 لطائف عطا کیے۔ پہلا لطیفہ قلب ہے، دل۔ دوسرا لطیفہ روح ہے۔ تیسرے لطیفے کو سر کہتے ہیں، راز۔ چوتھے لطیفے کو خفی کہتے ہیں، لطیفہ خفی۔ خفی کا معنی ہے پوشیدہ۔ اور 5ویں لطیفے کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا مبالغہ ہے خفی سے، یعنی خفی در خفی، باطن الباطن، یعنی پوشیدہ سے بھی پوشیدہ، جس پر پوشیدگی کی کئی تہیں ہوں وہ اخفا ہو گیا۔ تو لطائف 5 ہے۔ اب شب معراج نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 5 لطائف میں سے ہر لطیفہ کو معراج ہوا۔ جس طرح معراج کے اثرات اور معراج کے فیوز و برکات سے حضور کی بشریت بھی متمتع ہوئی،
حضور کی روحانیت بھی متمتع ہوئی اور حضور کی حقیقت و مظہریت بھی متمتع ہوئی۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی 3 حالتیں اور 3 جہتیں، اور ہر حالت کو اپنے اپنے مناسب عالم میں معراج نصیب ہوا، اسی طرح ہر انسان کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 5 لطائف، کتنے؟ تو ہر لطیفے کو اس کے حال کے مطابق معراج نصیب ہوا۔ پہلے یہ ذہن نشین کر لیں بات کہ وہ معراج ہر لطیفے کو کس طرح نصیب ہوا۔ ایک لطیفے کا اپنے مقام سے اٹھ کر اگلے لطیفے کے مقام عظیم تک پہنچ جانا پچھلے لطیفے کا معراج ہے۔ یعنی اگر مقام قلب جو ہے وہ اپنے مقام سے اٹھ کر مقام روح کو پالے تو یہ قلب کا معراج ہے۔ اگر روح اپنے مقام سے اٹھ کر، معراج بلندی کو کہتے ہیں، اپنے مقام سے اٹھ کر مقام سر کو پالے تو یہ روح کا معراج ہے۔ اسی طرح ہر لطیفہ جب اوپر کے لطیفے کے مقام کو پاتا ہے تو وہ اس لطیفے کا معراج ہوتا ہے، یعنی اس کی بلندی ہوتی۔ اب انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نفس بھی رکھا ہے، اور وہ عام انسانوں کے اندر وہ نفس امارہ کی حالت میں موجود ہوتا ہے، یعنی وہ برائیوں پر اکسانے والا ہوتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ برائیوں کی طرف بہت اکسانے والا ہے، برائی، گناہ اور نافرمانی کے ارتکاب کی طرف بڑی کثرت سے رغبت دلانے والا ہے۔ تو نفس امارہ کی حالت میں موجود ہوتا ہے۔ وہ خوش نصیب جو اپنی نفس کی اصلاح کر لیتے ہیں اور نفس کی تہذیب کر لیتے ہیں، اور عبادت اور ریاضت کے ذریعے، احکام الہی کی ملازمت کے ذریعے اور زہد و اتقاء کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہیں، نفس کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں رذائل سے، تو پھر نفس امارہ کے مقام سے اٹھ کر نفس ملہمہ کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ تو یہ نفس کی ایک منزل بلند ہو جاتی ہے۔ میں اس کی تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں گا، یہ ایک مرتبہ پہلے بیان ہو چکا ہے، پھر ضرورت ہوگی تو نفس کے انشاءاللہ علامات میں اور آفات نفس میں اس کا بیان ہوگا۔ میں صرف جس نقطے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ تو نفس ملہمہ کئیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر کچھ لوگ جو مزید تزکیہ کرتے ہیں اور نفس کو پاک صاف کرتے ہیں تو وہ نفس ملہمہ کے مقام سے اٹھ کر ان کا نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ جن کو مزید تزکیہ اور تہذیب نفس کی دولت میسر آتی ہے، ان کا نفس لوامہ کے مقام سے اٹھ کر نفس مطمئنہ تک چلا جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ سے بڑھ کر بعض لوگوں کو پھر نفس راضیہ کا درجہ میسر آ جاتا ہے، بعض نفس راضیہ سے اٹھ کر پھر نفس مرضیہ تک چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے اس کے ارتقاء کے مراحل ہیں۔ اور جب نفس راضیہ و مرضیہ، یعنی وہ نفس جو اللہ پر راضی ہو اور جس پر اللہ راضی ہو، وہ نفس انسانی جو ہر قسم کی شکایت سے پاک ہو چکا ہو، ہر حال میں اللہ پر راضی ہو اور اس کی ہر کیفیت پر اس کا اللہ راضی ہو، تو جب نفس راضیہ و مرضیہ ہو جاتا ہے تو پھر اس نفس کو نفس کاملہ بنا دیا جاتا ہے، نفس کاملہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایک مرد مومن کے لیے تو یہ سارے میدان ہیں کہ وہ نفس امارہ کے مقام سے اٹھ کر اپنے نفس کی اصلاح کر کے اسے کہاں تک پہنچاتا ہے، اسے کہاں تک پہنچاتا ہے۔ اور نفس پکا مسلمان اور پکا مومن اس وقت ہوتا ہے جب وہ کامل ہو جاتا ہے، جب وہ کاملہ کے مقام پہ فائز ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اسے کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، راضیہ اور مرضیہ کے درجوں کو طے کرتا کرتا اب میرے با کمال بندوں میں شامل ہو جا، فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں میں شامل ہو جا جو کامل ہیں، جو میرے بندے ہیں،
وادخلی جنتی، اور پھر میرے کامل بندوں کے زمرے میں شامل ہو کر میری ان جنتوں میں آ جا جو میں نے اپنے کامل بندوں کی خوشگواری کے لیے بنا رکھی، ان کی راحت و سکون کے لیے بنا رکھی۔ تو یہ انسان کی زندگی کے روحانی سفر کے میدان ہیں کہ وہ نفس امارہ سے اٹھ کر کہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے اعتبار سے حضور کے اندر بھی اللہ نے نفس رکھا تھا، لیکن ہمارے نفس اور نفس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ تھا، اس نفس کو جو ابتداءً نفس امارہ کی حالت میں ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شیطان کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے۔ وہ کس شے کو حضور شیطان فرما رہے ہیں؟ وہ ابلیس نہیں سرایت کیے ہوئے ہوتا، ابلیس کے قبیلے کا کوئی فرد سرایت کیے ہوئے نہیں ہوتا، کوئی جن نہیں ہوتا جو جن سے شیاطین میں سے ہو، نہیں، بلکہ وہی انسان کا نفس جو امارۃ بالسوء ہے، وہ چونکہ شیطنت کا کام کرتا ہے، تو شیطان اس کو اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ وہ نفس انسان کو اللہ کی رحمت سے دور لے جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دور لے جانے والے کو ہی شیطان کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دور لے جانے والے اور محروم کر دینے والے کو ہی شیطان کہتے ہیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر ایک نفس ہے جو ابتداءً نفس امارہ کی حالت میں موجود ہوتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہوا ہے۔ حضور کے اندر اس نفس کے مسلمان ہونے کا معنی یہ ہے کہ میرا نفس ابتدا ہی سے اللہ نے نفس کاملہ بنا دیا ہے، یعنی میرے نفس کو قدرت نے تزکیہ اور تہذیب کی وہ منزل عطا کی ہے کہ ہے تو نفس لیکن کاملہ ہے، وہ اب شیطان نہیں رہا بلکہ کامل مسلمان ہو چکا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس یعنی نفس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے شروع ہونے سے بھی پہلے نفس کاملہ تھا، معراج پر جانے سے بھی پہلے حضور کا نفس نفس کاملہ تھا، کیونکہ حضور واضح لفظوں میں فرما چکے ہیں کہ میں نے اپنے شیطان کو یعنی نفس کو مسلمان کر رکھا ہے، تو وہ گویا نفس کاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی اہل ایمان کا نفس نفس کاملہ کے مقام پہ پہنچ سکتا ہے تو حضور کا نفس بہر صورت بطریق اولا اس سے پہلے نفس کاملہ کے مقام پر، کیونکہ پھر یہ حضور کے فیضان سے ہی تو ہر ایک کو یہ منزلیں نصیب ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفس کاملہ تھا۔ اب جب شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لطائف کا معراج کروانا مقصود تھا اللہ رب العزت کو، تو صاف ظاہر ہے کہ نفس کو بھی معراج کروانا درکار تھا، اور جب نفس کے 7 مرحلے طے کر کے پہلے سے ہی کامل ہو، تو اب نفس کون سی منزل آگے بڑھے کہ اس کا معراج ہو۔ غور فرما رہے ہیں نا، یعنی نفس کا ایک معراج تو انسان کی بشری حالت میں وہ ہے کہ جو امارہ سے اٹھ کر وہ کاملہ کے درجے تک پہنچا، تو یہ 7 مرحلوں کا طے کرنا یہ نفس کا معراج ہے۔ لیکن اب شب معراج جو حضور کی ہر حالت کا معراج کروانا مقصود ہے، تو پھر نفس کاملہ سے آگے اسے کہاں تک پہنچایا جائے کہ پھر نفس کا بھی معراج ہو۔ چنانچہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نفس اطہر، نفس مزکہ، نفس مطہر جو نفس کاملہ تھا، اس کا معراج یوں ہوا کہ اس نفس کو نفس کے مقام سے اٹھا کر مقام قلب تک پہنچا دیا۔ حضور کے نفس کاملہ کو مقام قلب عطا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قلب کیا تھا؟ وہ محبت و منزل انوار الہی اور محبت و منزل کلام الہی تھا۔ حضور کا قلب انور پہلے ہی اس مقام کا تھا کہ اس پر اللہ کا کلام اترتا تھا، یعنی دل کی منزل یہ تھی کہ وہ اللہ کے کلام کا محبت تھا۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی جبرائیل امین
اللہ کا یہ قرآن آپ کے دل پر لے کے اترے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو قرآن حکیم شاہد ہے اس بات کا کہ حضور کا قلب انور اس لحاظ سے عرش الہی سے بھی اعلیٰ اور عرش الہی سے بھی بلند تھا کہ یہ وہ قلب تھا جس قلب پر براہ راست نزول قرآن ہو رہا تھا۔ باری تعالیٰ کا قرآن جس قلب پر اتر رہا ہو اس قلب سے بہتر اور حالت کیا ہو سکتی؟ تو وہ جو مقام قلب کو نصیب تھا اللہ رب العزت نے وہ مقام حضور کے نفس کاملہ کو عطا کر دیا، اور جب نفس کی معراج مقام قلب پر پہنچ کر ہوئی تو حضور کے لطیفہ قلب کا معراج کس طرح ہوا؟ وہ یوں ہوا کہ لطیفہ قلب کو اٹھا کر اوپر لطیفہ روح کے مقام پر پہنچا دیا۔ جو مقام اور جو احوال حضور کی روح طیبہ کے تھے وہ حضور کے قلب انور کو عطا کر دی، اور روح طیبہ عشق الہی کا مرکز و محور تھی۔ حضور کی روح عشق الہی کا مرکز و محور تھی، وہ اللہ کے عشق اور محبت کی موجوں سے لبریز تھی۔ حضور کی روح کا حال ایک ایسے بے کران سمندر کا سا تھا جس میں عشق الہی طوفانی موجیں بپا کر رہا ہو۔ حضور کی روح پاک تو عشق و محبت الہی کی متموج بے کران سمندر کی مانند تھی۔ تو وہ دل جو اللہ کے کلام کا محبت تھا اس کو حضور کے لطیفہ روح کے مقام پر پہنچا دیا۔ تو گویا دل محبت کلام الہی تو پہلے ہی تھا، اب معراج کے ذریعے دل عشق و محبت الہی کا مرکز ہو گیا۔ تو جب لطیفہ روح پر قلب فائز ہو گیا تو روح کو لطیفہ سر کے مقام پر معراج کرا دیا۔ تو روح کا معراج کیسے ہوا کہ وہ تیسرے لطیفے پر یعنی لطیفہ سر کے مقام پر منتقل ہو گئی، اور سر کا مقام یعنی سر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام مظہریت تھا۔ حضور کا راز، حضور کا سر اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی مظہریت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اعتبار سے اللہ کی ذات و صفات کے ایسے مظہر اتم تھے کہ پرتو اللہ رب العزت کی ذاتی تجلیات کا اور صفاتی تجلیات کا حضور کے سر انور پہ پڑ رہا تھا۔ روح چونکہ سر کے قریب تھی اس لیے اللہ کی ذاتی اور صفاتی انوار و تجلیات کے پرتو کی وجہ سے روح کو اس ذات سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ جھلک پڑتی تھی تو روح کو اس ذات سے عشق ہو گیا تھا۔ تو جب قلب لطیفہ روح کے مقام پر پہنچا تو اللہ رب العزت نے روح طیبہ کو سر کے مقام پر پہنچا کر معراج کرا دیا۔ تو اب حضور کی روح طیبہ بجائے صرف عشق و محبت الہی کا مرکز و محور رہنے کے اپنے مقام سے اٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات و صفات کی مظہریت تامہ کے مقام پر چلی گئی۔ تو سر کا درجہ حضور کی روح کو نصیب ہو گیا۔ تو جب لطیفہ سر کے مقام پر حضور کا لطیفہ روح پہنچا اور اسے معراج ہوئی تو اب سر اسے معراج کی صورت میں لطیفہ خفی تک پہنچا دیا۔ اور لطیفہ خفی کیا تھا حضور کا؟ لطیفہ خفی قرب ذات کے جلووں سے آراستہ تھا۔ لطیفہ خفی قرب ذات کے جلووں سے آراستہ تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح طیبہ کو ذات نے حضور کے مقام سر پر پہنچا کر ذات و صفات کی مظہریت تامہ کا تاج پہنا دیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو یعنی راز کو، راز مصطفی کو، اس حالت کو معراج کرانے کے لیے اٹھا کر لطیفہ خفی تک پہنچا دیا۔ اور لطیفہ خفی کا مقام یہ تھا جو اب لطیفہ سر کو نصیب ہوا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے قرب کے جلووں سے معمول تھا۔ وہ ذات کے قرب کے جلووں سے مقام کعبہ قوسین پر پہنچ کر یوں معمور تھا کہ جس سے یہ خطاب کیا جا رہا تھا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ قریب ہوا، پھر اس نے اور قرب عطا کیا، پھر دونوں اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں کے درمیان
دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم، یعنی قرب ذات اس قدر نصیب ہوا، اس قدر نصیب ہوا کہ پھر وہ کتنا کم ہو گیا قرب ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خفی کو، اور وہ مقام خفی اس لیے کہ جو کسی پر آشکار نہیں۔ یہ مقام خفی وہ مقام ہے جو کسی پر آشکار نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت مصطفی کا آئینہ دار ہے، یہ حضور کی حقیقت کا آئینہ دار ہے، جس کی نسبت حضرت شیخ با یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصت فی لجت المعارف واقفا علی عین الحقیقت المحمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاذا بینی و بینہا الف حجاب من نور ولو دنوت الی الحجاب الاول لا ترکت کما تحترق الشعرۃ اذا القیت فی النار۔ میں نے معرفت کے سمندروں میں غوطہ لگایا تاکہ وہ حضور کا مقام خفی، وہ جو حقیقت مصطفی ہے، اس کی کچھ آگاہی حاصل کروں، کچھ خبر پاؤں کہ حضور کی حقیقت کے عالم کیا ہے، حضور کی حقیقتوں کے نظارے کیا ہے۔ تو میں نے اپنے اور حضور کے مقام خفی یعنی حقیقت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 1000 نور کے پردوں کو حائل پایا، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر میں پہلے پردے کی طرف بھی بڑھتا، یعنی پردوں کو ہٹا کر اس مقام خفی کو پانے کی، اس کی خبر پانے کی کوشش کرتا، تو پہلے پردے کی طرف بھی اگر قدم بڑھاتا تو میں جل کر اس طرح راکھ ہو جاتا جس طرح بال آگ میں گر کر ختم ہو جاتا۔ تو اس مقام حقیقت کو خفی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ ہر ایک کی نظر سے پوشیدہ ہے، اور وہ خفی کیا ہے؟ وہ قرب ذات کے جلووں سے معمور ہے، وہ مقام کعبہ قوسین او ادنا کا مقام۔ تو جب حضور کا لطیفہ سر اس لطیفہ خفی کے مقام پر پہنچا دیا گیا، تو اب لطیفہ خفی کا معراج یوں ہو سکتا تھا کہ اسے اس مقام سے اٹھا کر لطیفہ اخفا کے مقام پر پہنچا دیا جائے، اور لطیفہ اخفا کا مقام اللہ رب العزت سے بے حجاب کلام کرنے اور بے حجاب اس کی ذات کا دیدار کرنے سے عبارت ہے۔ تو جب لطیفہ خفی اٹھ کر لطیفہ اخفا تک پہنچا تو یہ پھر وہ منزل آئی جس کی نسبت ارشاد ہوا ما زاغ البصر وما طغى، کہ سارے حجابات اٹھا دیے گئے، سارے حجابات اٹھا دیے گئے، اور لطیفہ اخفا نے اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار بغیر حجاب کے کیا۔ انہو هو السمیع البصیر، اس لطیفہ اخفا کے مقام پر حضور کو ایسی معراج ہوئی کہ حضور بے حجاب اللہ کے کلام کو سن رہے تھے، اور وہ بے حجاب حضور کا کلام سن رہا تھا۔ حضور بے حجاب اللہ کو دیکھ رہے تھے، اور اس ذات کی نظریں بے حجاب حضور کی ذات پر مرتکز تھی۔ حضور کی نظر فیض پانے کے لیے ادھر متوجہ تھی، اور اللہ کی نظر فیض دینے کے لیے ادھر متوجہ تھی۔ تو لطیفہ اخفا کے مقام پر پہنچے تو یہ وہ مقام تھا جہاں ذات کے جلوے بے حجاب بصارت اور بے حجاب سما کے ساتھ منکشف ہو گئے، اور حضور کا جو لطیفہ اخفا تھا، جو بے حجاب ذات کے جلووں سے عبارت تھا، بے حجاب ذات کے جلووں سے عبارت تھا، اب اس کا معراج یوں ہوا کہ ذات حق نے اپنے حبیب سے بے حجاب کلام کرتے ہوئے، لطیفہ اخفا کے مقام پر بے حجاب کلام کرتے ہوئے وہ راز حضور کو عطا کیے جس کو یا عطا کرنے والا جانتا تھا یا لینے والا جانتا تھا۔ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، تو ان تمام لطائف کا معراج کرا کر حضور کو ابدیت کاملہ سے، نفس کاملہ کے مقام سے اٹھایا تھا، اور تمام لطائف کو معراج کرا کر ابدیت کاملہ کے اس مقام پر پہنچایا کہ اس نے اپنے کامل بندے کو وہ راز عطا کیے جو اس نے عطا کیے، ان کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی پا سکتا ہے۔ جب ذات باری کی اس بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام لطائف کو اس حال میں معراج نصیب ہو گیا، اور معراج کے تمام لمحوں کے ختم ہو جانے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا اب واپس دنیا میں رشد و ہدایت کا نظام چلانے کے لیے نسل انسانی کو
اور مخلوقات عالم کو ہدایت کی راہ بتانے کے لیے واپس دنیا میں لوٹ جانے کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان حال سے یہ پکار اٹھے کہ اے باری تعالیٰ، اس قرب کے بعد پھر یہ دوری، اس قرب کے بعد پھر یہ دوری، اس وصال کے بعد پھر وہ فراق، اس لذت و حلاوت کے بعد پھر ہجر اور فراق کی وہ کیفیت ہے، اس عروج کے بعد پھر وہ نزول، یہاں تک پہنچا کر اب پھر دنیا، سفلی دنیا میں لوٹایا جا رہا ہے تو یہ لذتیں، یہ حلاوتیں، یہ راحتیں، یہ سکون، یہ اطمینان جو تیرے بے حجاب جلووں سے نصیب ہو رہا ہے، جو مقام ابدیت کاملہ کو پا کر، تیرے ذات کے بے حجاب جلووں کو پا کر، مقام کعبہ قوسین پر فائز ہو کر معراج کی جو لذتیں اور حلاوتیں یہاں نصیب ہوئی ہیں، پھر ان سے محرومی شروع ہو جائے گی۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے نہیں، ہم دنیا میں رشد و ہدایت کا کام بھی تجھ سے لینا چاہتے ہیں اور تجھ سے معراج کی یہ ساری لذتیں اور حلاوتیں بھی چھیننا نہیں چاہتے۔ تو واپس لوٹ جا دنیا کی ہدایت کے لیے، ہم تجھے ایک ایسا تحفہ دے کے واپس بھیجتے ہیں کہ جب کبھی پھر مقام کعبہ قوسین پر پہنچ کر میری ذات کے بے حجاب جلووں کے لیے طبیعت تڑپے گی، اس تحفے کو اپنا لینا، یہ احوال پھر نصیب ہو جائیں گے۔ حضور نے پوچھا باری تعالیٰ وہ تحفہ کون سا ہے کہ دنیا میں جا کر بھی ان جلووں کو پا سکوں؟ فرمایا اے حبیب جا، وہ نماز کا تحفہ ہے، وہ نماز کا تحفہ ہے، نماز کو لے جا۔ دنیا میں جب کبھی ہمارے ہجر اور فراق کی وجہ سے دل تڑپے، جب کبھی معراج کی رات کی یہ لذتیں یاد آئیں، جب کبھی مقام کعبہ قوسین کی یہ حلاوتیں دل کو گرمائیں، جب کبھی بے حجاب جلووں کا یہ منظر تجھے تڑپائے اور طبیعت مچلے، تو حبیب پھر نماز پڑھ لینا۔ نماز ایک ایسی معراج ہوگی کہ پھر تجھے اسی مقام پر پہنچا دے گی۔ وہ ساری لذتیں جو آج کی رات ہم نے تجھے عطا کی ہیں، وہ نماز کے دامن سے پھر سے تجھے مل جائیں گی۔ وہ ساری حلاوتیں جو آج کی گھڑیوں میں تجھے مل رہی ہیں، وہ نماز کے ذریعے پھر سے تیرے پاس لوٹ آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ، یہ نماز میرے لیے تو اس معراج کی پھر یاد تازہ کر دے گی، لیکن میری امت کے لیے بھی تو بدل ہونا چاہیے۔ تو ارشاد ہو گیا کہ جا کہہ دے الصلاۃ معراج المومنین، میری امت کے جتنے اہل ایمان ہیں اگر وہ اس معراج کو تو نہیں پا سکتے لیکن اس معراج کی لذت سے شناسا ہونا چاہے تو وہ بھی نماز پڑھیں، کیونکہ نماز ان کو معراج کی وہ لذتیں عطا کر دے گی، معراج کی وہ حلاوتیں عطا کر دیں گی جن حلاوتوں کو میں کھلی آنکھوں سے اس رات دیکھ کر آیا ہوں، جن لذتوں کو میں اس زبان سے چکھ کر آیا ہوں، جن کیفیتوں کو اور جلووں کو دیکھ کر آیا ہوں، ان جلووں کی ایک جھلک میری امت کو بھی نماز کی صورت میں میسر آ سکتی ہے، ان لذتوں کا ایک رنگ میری امت کو بھی نماز کی صورت میں محسوس ہو سکتا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ معراج کی انتہا بے حجاب جلوہ تھا نا، تو حضور نے امت کو بتا دیا کہ نماز معراج ہے، اور معراج اسی طرح ہے کہ اگر نماز کو نماز سمجھ کر پڑھو تو حجاب اٹھ جائیں گے اور اس ذات کا جلوہ بے نقاب ہو جائے گا۔ حضور نے فرما دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، نماز معراج ہے، لیکن کیسے؟ نماز تب معراج ہے کہ اسے نماز کر کے پڑھو، اسے نماز کر کے پڑھو، نماز سمجھ کے پڑھو، پھر دیکھو کہ یہ یا بلال ارہنا بالصلاۃ، یہ تڑپتی ہوئی روح کو راحت دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ بے چین اور مضطرب روح کو سکون اور طمانینت دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ یوں ہی تو حضور جب کبھی بے چین ہوتے حضرت بلال کو پکار کے نہیں فرماتے تھے کہ آ بلال آج ہماری روح بے چین ہے، اذان دے ہم نماز پڑھے تاکہ اس محبوب کے جلووں کی یاد پھر تازہ ہو جائے، ہماری بے چین روح کو پھر راحت نصیب ہو جائے، پھر لذت، پھر حلاوت آ جائے، وہ بیتے لمحوں کی یاد پھر سے تازہ ہو جائے۔ تو ارہنا بالصلاۃ کے لفظ اور الصلاۃ معراج المومنین جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیونکہ عاشق کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک محبوب کے جلوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا،
عاشق کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک محبوب کے جلوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور عاشق کی عید محبوب کی گلی کے سوا کہیں اور نہیں ہوتی۔ اس لیے عاشق کی تو ساری لذتیں سمٹ سمٹا کر محبوب کی دہلیز پہ آ جاتی ہیں، وہ تو محبوب کے سنگ در پہ آ جاتی ہیں۔ اس کی عیدگاہ تو محبوب کی گلی ہوتی، اور اس کی ساری جلوہ گاہیں محبوب کا چہرہ ہوتا ہے، اور اس کی ساری لذتیں محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو محبوب کے جلوے کے سوا کہیں اور میسر نہیں آ سکتی۔ یوں ہی تو حضور نہیں فرما رہے کہ ارے نا بالصلاۃ، اے بلال آ ہماری روح کو راحت دے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور کے دونوں ارشاد صراحت سے اس نقطے کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ دوستو، اگر اس یار کا جلوہ کرنا ہے تو سوائے نماز کے اور کوئی راہ نہیں ہے۔ دوست کے جلوے کے لیے، دوست کے قرب کے لیے، اور دوست کے قرب کی لذتوں اور حلاوتوں کو پانے کے لیے نماز کے سوا اور کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راہ نہیں۔ لیکن وہی نماز معراج ہے مومنوں کی، وہی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہی نماز روح تڑپتی ہوئی روح کا چین، سکون اور راحت و حلاوت ہے، جو نماز نماز سمجھ کے پڑھی گئی ہو۔ اس لیے کہ نماز یاد الہی کا کمال ہے، نماز یاد الہی کا کمال ہے۔ میں نماز کے بیان میں اس گوشے کا ذکر نہیں کر رہا جہاں نماز نہ پڑھنے پر عذاب کی وعیدیں آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مرد مومن کلمہ گو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے کا، یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کہہ کر نماز ترک کرنے کی جرت کرتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر وہ کس منہ سے حضور کی امت میں اپنے آپ کو جمائے۔ حضور نے فیصلہ فرما دیا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کا، اور من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام کیا، وہ اپنے عمل کے اعتبار سے کافروں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ تو میں عذاب کی ان وعیدوں کا ذکر نہیں کر رہا، آج کا بیان اس کے دوسرے گوشے اور دوسرے رخ کے حوالے سے۔ نماز کی دو قسمیں، ایک نماز فرض ہے اور ایک نماز نفل ہے۔ جس نماز کو معراج قرار دیا گیا ہے وہ فرضیت اور اس کی نفلی حیثیت سے بحث نہیں کرتی۔ نماز فی نفس ہی اپنے حال میں معراج ہے، نماز فرض کی ہو یا نماز نفل کی ہو، وہ انسان کو کیفیت وہ عطا کرتی ہے کہ وہ اس کی روح کو معراج نصیب ہو جاتا ہے۔ معراج کس طرح کہ اللہ رب العزت کی جنت کے 8 دروازے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ 8، کئی اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، تو 8 دروازے۔ اور نماز مومن کی یوں بھی معراج ہے کہ جب انسان حالت نماز میں داخل ہوتا ہے اور ابتدا میں ثنا کہتا ہے اپنی زبان سے سبحانک اللہم و بحمدک، اور یہ ثنا مکمل کرتا ہے، تو ثنا کے مکمل ہونے سے جنت کا ایک دروازہ ہے جسے باب معرفت کہتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ باب معرفت۔ عرفاء کہتے ہیں، اہل دل کہتے ہیں کہ ثنا اگر نماز کو نماز سمجھ کے پڑھا جائے، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا جائے، نماز میں ڈوب کر پڑھا جائے، تو پھر نماز کیسے کیسے قرب عطا کرتی۔ اولیاء کرام نے اور علماء نے اس کی تصریح بھی کی کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں یکسوئی کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مگن کر دیتا ہے، لگا دیتا ہے، سب کچھ بھول کر ایسی یکسوئی، ایسا استغراق، ایسی لذت، ایسی چاشنی، ایسی کیفیت اسے طاری ہوتی کہ پھر وہ اللہ کی یاد کے سوا کچھ بھی اسے یاد نہیں رہتا، تو باری تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے اور فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، تم دیکھتے ہو نا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اتنے پردے حائل تھے۔ ہاں باری تعالیٰ دیکھتے ہیں، شاد ہوتا ہے کہ فرشتوں، اس بندے نے دنیا کی یاد چھوڑ کر نماز پڑھنے کا حق ادا کیا ہے، تم سارے پردے اس کے اور میرے درمیان کے اٹھا دو،
سارے پردے اٹھا دو تاکہ میرے بندے کو حالت نماز میں میری معراج نصیب ہو جائے. اور جب اس بندے کا دھیان پھر دنیا کی طرف لوٹ جاتا، پھر دنیاوی شغف غالب آ جاتا ہے، کسی اور فکر میں گم ہو جاتا ہے، تو پھر ارشاد ہوتا ہے فرشتوں اگر اب بندے کا دھیان ہماری طرف نہیں رہا تو تم بھی ان پردوں کو پھر سے ڈال دو، ان پردوں کو پھر سے ڈال دو. تو ہم ان نماز کی بات کر رہے ہیں جو نماز ایسی ہے جس سے پردے اٹھ جاتے ہیں، پڑے ہوئے پردے اٹھ جاتے ہیں. اور ہر ولی کے لیے ایک پردہ ہوتا ہے، ہر ولی کے لیے ایک پردہ ہوتا ہے جو ہر نماز سے پہلے نماز میں داخل ہوتے وقت اس کے لیے اٹھایا جاتا ہے. ہر ولی کے لیے جب وہ جس نماز میں بھی داخل ہوتا ہے تو ایک پردہ نماز میں داخل ہوتے وقت اس کے لیے اٹھایا جاتا ہے. یہی بات ہے کہ جتنے اولیاء اور عرفاء گزرے جب وہ اپنے اپنے حال میں مگن ہو کر نماز پڑھتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے تیار ہوتے ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور ان کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہوتی. وہ کہتے کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں. وہ پردہ جب تک رہتا ہے اس وقت تک کیفیت ان کی کچھ اور رہتی ہے. جب پردہ اٹھنے کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو اس عاشق کا دل کی دھڑکن اسی طرح تیز سے تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے جس طرح محبوب سے ملاقات کی گھڑیاں قریب آتی چلی جاتی ہیں. محبوب سے ملاقات کی گھڑیاں قریب آ رہی ہوں تو دل کی دھڑکن کا حال کیا ہوتا ہے یہ اہل دل سے پوچھو، یہ ان سے پوچھو جو لذت آشنا سے شناسا ہے، یہ ان سے پوچھو محبت کے رازوں سے باخبر ہیں کہ جو جو محبوب کا وصال قریب آ رہا ہو، محبوب سے گفتگو کے لمحے قریب آ رہے ہوں تو دل کی روح کی حالت کیا ہوتی. بالکل نماز چونکہ معراج ہے، نماز کے ذریعے پردہ اٹھنے والا ہے اور محبوب کا جلوہ قریب ہوتا ہے، اس لیے نماز میں قدم رکھنے سے پہلے ان کی حالت غیر ہو جاتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جب حضور اٹھتے تو حضور کے چہرے انور کا رنگ متغیر ہو جاتا، حضور کے چہرے پاک کا رنگ زرد ہو جاتا. اور نماز میں جب حضور کھڑے ہوتے تو آپ کے اندر سے عشق کی آگ جو بھڑکتی تو اس کی ایسی آواز آتی جس طرح دیگ کے اندر سے کسی سالن کے ابالے کا آواز آتا. یعنی ادھر عشق کی آگ جل رہی ہوتی، بھڑک اٹھتی، ادھر حسن محبوب کا جلوہ بےتاب ہوتا، پردہ اٹھنے کے لیے بےتاب ہوتا اور نماز یوں اپنے معراج اور کمال کو پہنچتا. ہم بات کر رہے ہیں اس نماز کی جو نماز حائل پردوں کو اٹھا دیتی، حائل پردوں کو اٹھا دیتی. تو جب آدمی اس نماز میں داخل ہوتا ہے تو ثنا پڑھتا ہے تو ثنا سے باب معرفت کھل جاتا ہے، باب معرفت کھل جاتا ہے. یہ تبھی کھلتا ہے جب آدمی غرق ہوتا ہے یہ کہنے میں سبحانک اللہم، اے باری تعالیٰ تو پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، تو بلند ہے. پھر اس کی تسبیح کرے، جو جو اس کی زبان سے نکلے اس لفظ کے معنی کے سمندر میں ڈوب جائے. یہ ایک گر بھی بتا رہا ہوں خیالات کو کس طرح سمیٹا جاتا ہے، خیالات میں یکسوئی کس طرح پیدا ہو سکتی ہے، عبادت میں انہماک کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. اس کے کئی گر ہیں، کئی علاج ہیں، کئی طریقے ہیں. کسی کے لیے کوئی کارگر ہو جاتا ہے، کسی کے لیے کوئی کارگر ہو جاتا ہے. اس وقت میں ایک علاج کا ذکر کر رہا ہوں. تو نماز پڑھیے، شروع کیجئے اور نماز کے معنی یاد کر لیجئے. نماز کے با معنی نماز کو پڑھ لیجئے اور یاد کر لیجئے. اس کا معنی پڑھ کر کسی صاحب علم سے سمجھ لیجئے. سمجھ گیا نا آپ میری بات؟ اس کے معنی، اس کے ایک ایک لفظ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں. پھر جب نماز میں شامل ہوں، داخل ہوں، تو پھر جب زبان سے سبحان کا لفظ نکلے تو پھر آپ سبحان کی جو اللہ کی پاکیزگی کا معنی ہے اس کے سمندر میں غرق ہو جائیں. آپ کا ذہن غرق ہو جائے کہ اب اللہ کو یوں پاکیزہ دیکھ رہے ہو کہ نہ کسی عیب کا وہاں گزر ہے، نہ کسی نقص کا وہاں گزر ہے، نہ کسی خطا کا وہاں گزر ہے. یوں جب اللہ کی کبریائی کا ذکر آئے تو اسے ساری کائنات سے بڑا دیکھ رہے ہیں. جب اللہ کی رحمت کا ذکر آئے تو اس کی رحمت کو عرش پر حاوی دیکھ رہے ہیں.
یوں ڈوب جائیے اللہ رب العزت کے جس جس صفت، جس جس اسم کا نام آئے، جس جس شے کا ذکر آئے، اس کا معنی آپ کی نظر میں ہو، اور اس معنی کو ایک سمندر سمجھیں، اس میں ساتھ معنی کے سمندر میں غرق ہوتے چلے جائیں، ڈوبتے چلے جائیں. تو یوں باب معرفت کھل جاتا ہے جب ثنا مکمل ہوتی ہے. اور جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو بسم اللہ کے پڑھنے سے جنت کا ایک اور دروازہ ہے جس کو باب الذکر کہتے ہیں. تو بسم اللہ ادھر اس کی زبان پر آتی ہے، ادھر باب الذکر کھل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو باب معرفت سے خاص ہیں وہ تو پہلے مل ہی چکی ہوتی ہیں، اور وہ نعمتیں جو باب الذکر کی نسبت سے ملتی ہے وہ نعمتیں بندے پر اترنا شروع ہو جاتی ہیں. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ تمام تعریفیں تیری تجھ ہی کو ہیں، تو ہی لائق ہے تمام تعریفوں کے، کیونکہ ساری کائنات کو پالنے والا تو ہے، ساری کائنات پہ احسان کرنے والا تو ہے. تو جب وہ یہ آیت پڑھتا ہے تو تیسرا دروازہ اللہ کی نعمتوں کا باب شکر ہے وہ بھی کھل جاتا ہے. ندا آتی ہے کہ فرشتوں اب اس بندے پر باب شکر بھی کھول دو کہ شکر کی نعمتیں بھی اس پہ اتر آئیں. اس کے بعد وہ بندہ پھر الرحمن الرحیم کہتا ہے، باری تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی رحمت کرنے والا ہے. اب یہ آیت پڑھتا ہے تو نظر اس کی اللہ کی رحمت پہ چلی جاتی، نظر اللہ کی رحمت پہ چلی جاتی ہے. تو جب یہ آیت پڑھتا ہے تو ندا آتی ہے کہ فرشتوں اب باب یہ بندہ میری رحمت پر نظر کر رہا ہے. باب الرجا ایک اس کی نعمتوں کا دروازہ ہے، یعنی امید کا دروازہ جہاں سے اس کی مغفرت نصیب ہوتی، وہ باب الرجا بھی کھول دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد بندہ مالک یوم الدین پر پہنچتا ہے. یہ جزا اور سزا کا تو مالک ہے. وہاں اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر، ملزم سمجھ کر اس بادشاہ حقیقی کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے بندہ حاضر ہو جاتا ہے. اپنا گریبان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ خطاب کر رہا ہے، اے حساب و کتاب کے دن کے مالک، یہ مجرم، یہ ناکارہ، یہ گناہگار اپنی عمر بھر کے سارے گناہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یہ کہاں اس قابل کہ تو اس کے گناہوں کا حساب و کتاب کرے. ایک طرف اس کی نظر اس کی رحمت پر ہے، دوسرے طرف اس کی نظر اس کے حساب و کتاب پر ہے. تو اس وقت خوف کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، خوف کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. ندا آتی ہے فرشتوں میرے باب الخوف کو کھول دو کہ اس کی نعمتوں سے بھی میرا بندہ نوازا جائے. یہ وہ کیفیت ہے کہ حضرت مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے تبع تابعین میں سے کامل ولی اللہ گزرے ہیں جن کا نام تھا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ. وہ بڑے ضعیف ہو گئے تھے، ساری عمر عبادت میں گزر گئی تھی، ساری عمر اللہ کی اطاعت میں گزر گئی تھی، ساری عمر عبادت میں راتوں کو جاگتے جاگتے گزار دی تھی. جس میں ضعف آ گیا، کمزوری آ گئی، کھڑے ہوتے تو ٹانگیں لڑکھڑاتی تھی، کھڑے نہ ہوا جاتا تھا، داڑھی سفید ہو گئی تھی، ابرو ڈھلک آئے تھے، کمزوری کا یہ عالم اور زندگی سب عبادت میں گزری تھی. حضرت مغیرہ بن حبیب کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سخت سردیوں کی سخت جاڑے کی رات تھی. حضرت مالک بن دینار رات کے شروع ہوتے ہی مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے. ان کی سفید داڑھی ان کے ہاتھ میں تھی، اپنی سفید داڑھی کو کھینچتے تھے، پورے جسم پہ لرزہ طاری تھا، اور فجر تک ساری رات داڑھی کو کھینچتے رہے اور روتے رہے اور پکارتے رہے کہ باری تعالیٰ تو اب اس مالک بن دینار کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو اس بڑھاپے پر رحم کر دے، تو مالک بن دینار کے بڑھاپے پہ رحم کر دے. ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جو ساری عمر اس کی غلامی میں بسر کر کے پھر بھی بڑھاپے کا واسطہ دے کر معافی مانگتے ہیں، ان کو تو اپنا کیا ہوا عمل بھی عبادت دکھائی نہیں دیتا. خوف کی یہ کیفیت ہمہ وقت طاری رہتی ہے. جب خوف کی یہ حالت طاری ہوتی ہے تو خطاب ہوتا ہے کہ میرے فرشتوں باب خوف کھول دو تاکہ میرا بندہ اس نعمتوں سے بھی نوازا جائے. پھر اس کے بعد بندے کی زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے کلمات نکلتے. اے باری تعالیٰ اب تک وہ عالم غیب میں اپنے اللہ کا ذکر کرتا چلا آ رہا تھا کہ ساری تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے، وہ دنیا اور آخرت پر رحم کرنے والا ہے، وہ ہر ایک کے حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. ابھی تک غیبوبت میں
یعنی اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم۔ ابھی تک یوں بات کرتا چلا آ رہا تھا، اور دروازے رحمتوں کے کھلتے کھلتے اس بندے کو اللہ کے قریب لاتے چلے آ رہے تھے۔ جب باب الخوف بھی کھل چکا، باب الرجا بھی کھل چکا، باب الشکر بھی کھل چکا، باب الذکر بھی کھل چکا، باب المعرفت بھی کھل چکا، تو اب بندے کو اللہ اپنے اس قدر قریب لا چکا ہوتا ہے اسی حالت نماز میں کہ اب وہ غیبوبت کے خطاب سے ہٹ کر اب وہ براہ راست جلووں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خود خطاب کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بندے کی نظر دوری سے ہٹ کر اس کی سمت متوجہ ہوتی ہے تو وہ اپنی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تو صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مانگتا ہوں۔ اب وہ خطاب کر رہا ہے براہ راست، تو جب وہ یہ اقرار کر لیتا ہے کہ تیرے سوا میری جبین کسی اور کی بندگی کے لیے نہیں جھکتی، کتنا بڑا اعتراف ہے۔ اے نادان بندے، تو سمجھتا نہیں کہ نماز میں تو کتنا بڑا اقرار کر رہا ہے، کتنا بڑا کلام کہہ رہا ہے تو خدا کی بارگاہ میں کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے جب تو یہ کہتا ہے ایاک نعبد کہ تیرے سوا میری جبین کسی اور کی بندگی کے لیے نہیں جھکتی۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے اس سے براہ راست خطاب کر کے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیرے بغیر کسی اور کے سامنے میرا دامن مراد نہیں پھیلتا، میرا خالق و مالک بھی تو ہے، میرا آقا بھی تو ہے، مجھے سنوارنے والا بھی تو ہے، مجھے دینے والا بھی تو ہے۔ اور یہ سب کچھ اس کی بارگاہ میں اقرار کر لینے کے بعد پھر تو دنیا میں در بدر ٹکے ٹکے کی منفیتوں کی خاطر اپنی جبین جھکاتا پھرتا ہے، پھر اپنا ضمیر فروخت کرتا پھرتا ہے، پھر لوگوں سے ڈرتا پھرتا ہے، در در پہ جا کے سوال کرتا ہے، اپنی غیرت بیچتا ہے، اپنی عصمت اور اپنا ناموس بیچتا ہے۔ ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، ادھر تو کہتا ہے کہ تیرے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتا، ادھر اپنی خواہشات نفس کے بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ تو پھر وہ بندہ جب اخلاص بیان کرتا ہے کہ مدد بھی تجھی سے چاہتا ہوں اور بندگی بھی تیری ہی کرتا ہوں، تو ندا آتی ہے فرشتوں میرے بندے پر باب الاخلاص بھی کھول دو۔ اخلاص کا دروازہ ہے وہ بھی کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ اب مجھے سیدھی راہ دکھا دے، اب مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ جب وہ سیدھی راہ کے دکھائے جانے کی التجا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو ندا آتی ہے فرشتوں میرے بندے پر باب الدعا بھی کھول دو۔ ایک دعا کا دروازہ ہے جس سے اس کی رحمتیں اور نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، وہ بھی کھل جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ پکارتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، غضب والوں کا اور تیرے قہر والوں کا راستہ گمراہ ہونے والوں کا نہ دکھا۔ جب وہ یہ التجا کرتا ہے تو ندا آتی ہے فرشتوں اب میرا آخری دروازہ باب الاقتداء تھا، وہ باب الاقتداء بھی کھول دو اور کہہ دو میرے اس بندے سے کہ اگر تو اس التجا میں مخلص ہے تو آ، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے میرے انبیاء گزرتے ہیں، جہاں سے میرے صدیق گزرتے ہیں، جہاں سے میرے شہید گزرتے ہیں، جہاں سے میرے صالحین گزرتے ہیں۔ اقتداء کا دروازہ کھل چکا، آ تو بھی ان کا دامن تھام کے اسی دروازے سے گزرتا چلا۔ یوں بندے پر دروازے کھلتے ہیں اور یہ دروازوں کا یکے بعد دیگرے کھلنا اس کے معراج کا سبب بن جاتا ہے۔ تو نماز فرض ہو یا نماز نفل، ہر حالت میں وہ معراج ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تصوف، طریقت اور روحانیت کا سفر نماز ترک کر کے نہ کبھی طے ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ ہم تو وہ غافل، وہ ظالم، وہ بدبخت اور وہ محروم ہیں کہ فرض نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور اللہ سے دوستی کا دم بھرنے والے وہ ہیں جو عمر بھر نماز تہجد کی قضا کا بھی تصور نہیں کرتے۔ اور یہ تو ایک نماز تہجد ہے۔ ایسے اولیاء کو کوئی طریقت کی راہ پہ چلنے کے لیے 400 رکعتوں کو روزانہ ضروری قرار دیتا ہے، کوئی 500 رکعتوں کو ضروری قرار دیتا ہے اپنے اپنے حال کے مطابق، کوئی 700 رکعتوں کو، کوئی 1000 رکعتوں کو، کوئی 1500 رکعتوں کو، یہ ہر ایک کے اپنے اپنے حال کے مطابق گفتگو ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم
یہ تو وہ شرط ہے کہ جسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نماز پنجگانہ کے بعد اس راہ پر چلنے کے لیے کم سے کم نفلی نمازوں میں سے نماز تہجد تو فرض ہے. فرض میں فقہی اصطلاح کے معنی میں نہیں، اس راہ پر چلنے والوں کے لیے فرض ہے. تو پنجگانہ نماز کا تصور، اس کے چھوڑنے کا تصور، تو یہ تو ایمان میں اس کا دخل ہی نہیں ہے. بات راہ صفا کی ہو رہی ہے. راہ صفا پہ چلنے کا یہ ہے کہ جو لوگ پچھلی رات یا رات کے اندھیروں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، وہ راہ صفا پہ چلنے کے بھی عادی نہیں. عرفاء اور اولیاء یہ کہتے ہیں. اب خدا جانے کیسا تصوف ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں رواج دے رکھا ہے. کیا تصوف ہے؟ اولیاء اور عرفاء یہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں اسلاف کا یہ عالم تھا کہ جو شخص نماز تہجد نہ پڑھتا اور صبح کسی اللہ والے سے اس کی ملاقات ہو جاتی اور وہ نماز تہجد کا عادی ہوتا، وہ شخص نماز تہجد کا عادی ہوتا اور کسی شب اس کی نماز تہجد قضا ہو جاتی اور قضا کر کے صبح اللہ والے سے ملاقات ہو جاتی تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے کہ آج رات یہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا. ان کا چہرہ بول رہا ہوتا، چہرہ دیکھ کر بتاتے کہ آج رات اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع نہیں ملا. اور کچھ اللہ والے وہ بھی تھے جو کسی کی نماز تہجد قضا ہو جاتی تو وہ برملا کہہ دیتے کہ آج رات تجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں پایا. فلاں بھی حاضر تھا، فلاں بھی حاضر تھا، فلاں بھی حاضر تھا، فلاں بھی محو گفتگو تھا، فلاں بھی محو مناجات تھا، لیکن کیا بدبختی مسلط ہو گئی کہ آج بڑی عجیب کیفیتیں تھیں لیکن تو ان سے محروم رہا. بتا دیتے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت نماز تہجد کی خواہش کرتا ہوں لیکن اٹھ نہیں سکتا، کیا کروں؟ آپ فرمانے لگے کہ دن کو گناہ نہ کیا کر، دن کو گناہ نہ کیا کر، پھر رات کو اللہ تمہیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت دے دے. نماز پچھلی رات کا اٹھنا کیا ہے؟ یہ کسی پر احسان نہیں، یہ احسان ہے تو ہمارے اس رب کریم کا ہے کہ جسے چاہے اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مرحمت فرما. حضور نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جب سردیوں کی راتیں، آج کل سردیاں شروع ہو چکی ہیں، کچھ نصیبوں اٹھا لو یہ خوشی اور یہ مسرت اور حلاوت اور لذت کے موقعوں سے فائدہ اٹھا لو. حضور فرماتے ہیں جب سردیاں ہوتی ہیں، جھاڑوں کی راتیں ہوتی ہیں، اور جھاڑوں کی راتوں میں جب اللہ کا بندہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، ان راتوں میں جب نماز تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ باری تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرشتوں کی بھری بزم میں فخر سے کہتے ہیں، دیکھو میرے فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو، کتنی سردی ہے اور وہ گرم لحاف کو چھوڑ کے میری عبادت کے لیے اٹھ گیا. اللہ کتنا خوش نصیب ہے تو اے اللہ کے بندے کہ تو رات کو اٹھے اسے منانے کے لیے، تو تیرا اٹھنا کتنا عزیز ہے اس کو کہ وہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، فخر سے کہتا ہے اللہ فرشتوں کو کہ دیکھو وہ میرا بندہ سخت سردی اور جاڑے کی رات میں گرم لحاف کو، نرم بستر کو چھوڑ کر میری عبادت کے لیے اٹھ رہا ہے. وہ اپنی بیوی سے قرب کو چھوڑ کر میرے قرب کی طرف لوٹ رہا ہے. وہ بندہ رات کو اٹھ کر میری بارگاہ میں سجدے کر رہا ہے. دنیا سو رہی ہے اور یہ مجھ سے میرا کلام پڑھ کے ہم کلام ہو رہا ہے. فرشتوں میں فخر کے ساتھ اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے رہتے ہیں، اور پھر خوشی اتنی ہوتی ہے کہ بالآخر ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں تم نے یہ سب کچھ سن لیا؟ جی ہاں باری تعالیٰ سن لیا. فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ ابھی اسی مقام پر میں نے اس بندے کو بخش دی، میں نے اس بندے کو بخش دیا جو جاڑوں اور سردیوں کی پرواہ نہیں کرتا میری خاطر، میں اسے عذاب میں مبتلا کیوں کر سکتا. ایک طرف تو یہ عالم ہے کہ اٹھنے والے پر کتنی خوشی ہوتی ہے، مالک کو اٹھنے والے پر مالک کو کتنی خوشی ہوتی. دوسری طرف یہ حالت ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہو جاتی ہے تو باری تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں، باری تعالیٰ تجلی فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، تجلی فرما کر ندا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر سمت اور فرماتے ہیں کہاں گئے
دن کے اجالوں میں میری محبت کا دم بھرنے والے اب رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر مجھے یاد کیوں نہیں کرتے؟ باری تعالیٰ ندا کرتے، کہاں گئے وہ جو دن میں میری محبت کی بات کرتے تھے، جو دن میں میری بندگی کا نام لیتے تھے، جو دن میں میری یاد کا ذکر کرتے تھے؟ اب رات چھا گئی، اب اندھیرا ہے، اب خلوت کی گھڑی ہے۔ اگر محبت کرنے والے ہو تو محبت والے تو خلوت کے موقع تلاش کرتے ہیں، محبت کرنے والے تو خلوت کی گھڑیاں تلاش کرتے ہیں۔ ارے رات کے اندھیرے سے بڑھ کر بھی خلوت کی کوئی گھڑی ہوگی؟ کہاں گئے وہ محبت کی بات کرنے والے؟ اب خلوت کا وقت آیا ہے، میں اتر آیا ہوں ان سے کلام کرنے کے لیے۔ وہ کیوں بے پرواہ غافل ہو کے سو گئے؟ غافلوں کی طرف متوجہ ہو کے سوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا محبوب سے خلوت میں ملاقات کو چھوڑ کر غفلت کی نیند سونے والے بھی محبت کی بات سچی کر سکتے ہیں؟ اس لیے اولیاء کرام اور عرفاء کا تو یہ عالم ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے اکابر اولیاء کا یہ عالم کہ ساری زندگی گزر گئی نوافل اور عبادت کرتے کرتے اور نمازوں پر ملازمت اور مداومت رکھتے رکھتے آخر عمر آ گئی، اتنی کمزوری اور اتنا ضعف آ گیا۔ حضرت داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ انہیں اتنا ضعف آ گیا کہ اب کوئی ورد اور وظیفہ کرنے کی در حقیقت حالت میں نہ تھے، لیکن نمازوں اور نفلی نمازوں اور عبادات میں سے ایک معمول کو بھی ترک نہ کیا، ایک معمول کو بھی ترک نہ کیا۔ پوچھا گیا حضرت اب اس حال میں بھی ترک نہیں کرتے، اب تو چھوڑ دیں؟ فرمانے لگے جہاں سے میری ابتدا ہوئی ہے میں انتہا میں پہنچ کر اس حال کو کیوں چھوڑ دوں؟ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ نماز کی ملازمت ایسا عمل نہیں کہ اوپر کے مقام پا کر انہیں چھوڑ دیا جائے، نہیں، ابتدا بھی نماز ہے اور مقامات کی انتہا بھی نماز ہے۔ آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے اور معراج کی انتہا اور انجام بھی یہیں پر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نفلی نمازیں پڑھ پڑھ کر بندے کو اللہ کا اتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے، نفلی نمازیں پڑھ پڑھ۔ کون سی نفلی نمازیں پڑھ پڑھ بندے کو اللہ کا اتنا قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اپنے بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نفلی نمازوں کا نتیجہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کے کانوں پر سماعت پر بھی اللہ کی حفاظت کے پہرے ہو جاتے ہیں، پھر اس بندے کی بصارت دیکھنے پر بھی اللہ کی حفاظت کے پہرے ہو جاتے ہیں، پھر اس بندے کے بولنے پر بھی اللہ کی حفاظت کے پہرے ہو جاتے ہیں، پھر اس بندے کے ہاتھ پاؤں کے اعمال پر بھی اللہ کی حفاظت کے پہرے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دل پر اور دل کے ارادوں پر بھی اس کی حفاظت کے پہرے ہو جاتے ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہوا کہ نفلی عبادت وہ شے ہے کہ اس کے ذریعے خدا آنکھوں کو آنکھوں کے گناہ سے پناہ دے دیتا ہے، کانوں کو سماعت کے گناہ سے پناہ دے دیتا ہے، زبان کو قول کے گناہ سے پناہ دے دیتا ہے، ہاتھ پاؤں اور دل کو ہر عضو کو اس کے متعلق گناہ سے کلیتاً پناہ میں لے لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ دن رات کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے سما ہوتے، اچانک آنکھ کھلتی، دیکھتے تو حضور بستر پر نہ ہوتے تھے، اندھیری رات ہوتی تھی، ان دنوں روشنیوں کا انتظام تو نہ تھا، میں تلاش کرتی کرتی دیکھتی تو مجھے یوں نظر آتا جس طرح کوئی شے زمین پر گری پڑی، میں ٹٹولتے ٹٹولتے جب قریب جاتی تو میرا ہاتھ پڑتا، اور تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں پر ہاتھ جا کے پڑتا، اور وہ قدم مبارک یوں کھڑے ہوتے جس سے محسوس ہوتا کہ حضور سجدے میں، اور اتنے طویل سجدے کرتے اللہ کی بارگاہ میں کہ یوں لگتا کہ شاید وصال فرما چکے، یوں لگتا کہ شاید وصال فرما چکے۔ تو عبادت کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ شغف کا ان کو یہ عالم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبت کرنے والوں اور اپنے عاشقوں کا ذکر جہاں جہاں بھی قرآن میں کیا ہے وہ اسی طرح کیا ہے کہ وہ کسی حال میں کبھی بھی اپنے محبوب یعنی اللہ کو یاد کرنے سے غافل نہیں ہوتے۔ ارے وہ بھی کیسا ولی ہے، وہ کیسا انسان ہے، وہ کیسا بندہ ہے، وہ کیسا راہ صفا کا مسافر ہے
کہ جو اللہ کی یاد کو بھول جائے، جو محبوب کی بارگاہ میں حاضری کو بھول جائے، ان کا حال، عاشقوں کا حال تو یہ ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ شب کے خلوت قدوں میں ان کے پہلو بچھانوں سے دور رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان عاشقوں کا حال یہ ہے کہ راتیں سونے کے لیے ہیں، لیکن رات کے خلوت قدوں میں بھی ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔ وہ رات کو سونے کے لیے نہیں، محبوب کو منانے کے لیے بسر کرتے ہیں۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، ہر حال میں محبوب کی یاد میں مگن رہتے ہیں، محبوب کی یاد سے کبھی غافل ہونے ہی نہیں پاتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتے کرتے اور ادب اور عجز و نیاز کے ساتھ کانپتے کھڑے کھڑے ساری ساری راتیں گزر جاتی۔ قیاما، قیام کیا؟ عجز و نیاز کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑے کھڑے راتیں گزار دیں۔ یہ اولیاء کے احوال تھے۔ اللہ کے کچھ بندے سجدے میں جاتے تو رات کو سجدے میں بسر کر دیتے، کچھ قیام میں کھڑے ہوتے تو رات قیام میں بسر کر دیتے۔ اس لیے کہ نماز کا ایک ایک حال، ایک ایک رکن اور ایک ایک کیفیت نماز کی، چونکہ معراج کے مختلف جلووں کی آئینہ دار تھی، اس لیے جس کو جس حال میں لذت آ گئی، جس کو جس حال میں کیفیت نصیب ہو گئی، اس کی ساری رات اسی میں بسر ہوتی۔ اور یہ بعد کے اولیاء اور عرفاء کے اضافات نہ تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضور کے صحابہ کے احوال و کیفیات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے دوران جب کبھی قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت آتی جس میں اس کی کسی خصوصی رحمت کا، کسی خاص لطف و کرم کا، یا اس کی کسی خاص نسبت کا ذکر ہوتا، یا کسی خاص ایسے عذاب کا ذکر ہوتا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھ کر ایسی غشی اور بے ہوشی ہوتی کہ گر پڑتے، کئی کئی دن لوگ حضرت فاروق کی عیادت کے لیے گھر آتے رہتے۔ یہ نماز میں حالتیں ہو جاتی، حالت نماز میں استغراق کا یہ عالم ہوتا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے بچپن میں ایک کاملہ عورت کو دیکھا، بچپن میں ایک عارفہ کو، ولیہ کاملہ کو دیکھا، بچپن میں چھوٹا تھا۔ فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ نماز انہوں نے پڑھی، اللہ نے انہیں ایک آزمائش میں مبتلا کیا۔ حالت نماز میں بچھو نے 40 مرتبہ اس عورت کو کاٹا اور ان کے چہرے کا رنگ متغیر تک نہ ہونے پایا۔ جب فارغ ہوئے تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے عرض کیا اماں جان، اتنی سخت تکلیف کے باوجود آپ نے نماز جاری رکھی، ہاتھ سے پکڑ کے بچھو کو ہٹا ہی دیتی تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ عمل قلیل تھا، تھوڑا سا عمل تھا۔ آپ فرمانے لگی بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ گے تو سمجھ آ جائے گی، جب بندہ اللہ کے کام میں مصروف ہو تو اپنے کام کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ یعنی یہ استغراق کا عالم تھا، یہ انہماک کا عالم تھا۔ تو وہ نماز کو نماز سمجھتے تھے، تو جس نماز میں یہ کیفیتیں نصیب ہوتی ہوں، اس نماز کو ترک کرنے کا تصور کس طرح پیدا ہوگا۔ اس لیے حاضرین، نفلی نماز کا تو یہ عالم میں نے عرض کیا کہ اس سے بندہ اللہ کا یوں محبوب ہوتا ہے کہ اس کے ہر ظاہری اور باطنی عضو پر اللہ کی حفاظت کے پہرے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس نفلی عبادتوں کے صلے میں بندے کو مقام کم بزنی نصیب ہوتا ہے، مقام کم بزنی نصیب ہوتا ہے۔ اور جو فرض نمازیں، ان کی مداومت، یہ نہ سمجھا کریں، نفلی نماز کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن وہ روحانی فیوز جو فرض نماز کی ادائیگی سے میسر آتے ہیں، وہ ان فیوز سے کہیں بلند و بالا۔ تو فرض نمازوں کی ادائیگی سے یہاں تو بندہ وہ قرب پاتا ہے جس کو قرب نوافل کہتے ہیں، اور فرض نماز کی ملازمت اور مداومت سے بندے کو وہ قرب نصیب ہوتا ہے جو قرب فرائض ہے، اور قرب فرائض قرب نوافل سے ادب اور مقام اور کمال کے اعتبار سے کہیں بلند ہے، کہیں بلند ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ایک حکایت یوں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا ایک مردے کو کم بیزنی کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام
کے بارے میں تو یہ منقول ہے کہ وہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کہتے کھڑا ہو جاؤ تب مردہ کھڑا ہوتا. تو کیا حضرت غوث اعظم کا مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے کہ یہ اپنے حکم سے کھڑا کر رہے ہیں؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نادان، سیدنا غوث پاک کا یہ حال ابتدائی احوال میں سے ہے، یہ قرب نوافل ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند ہے، وہ قرب فرائض ہے. قرب نوافل وہ مقام ہے جہاں بندہ ابھی اپنے کمالات کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اور قرب فرائض پر جب معرفت آشکار ہوتی ہے تو ساری نسبتیں اس کی طرف کر دیتا ہے، اپنی طرف نہیں کرتا. تو جب سیدنا غوث پاک ولایت کے ابتدائی مقام میں تھے تو تب اپنے حکم سے مردوں کو کھڑا کیا کرتے تھے. جب قرب نوافل قرب فرائض سے بدل گیا تو پھر یہ پردہ بھی اٹھ گیا کہ یہ کمالات میری نسبت سے نہیں بلکہ اسی نسبت سے ہے. تو پھر وہ بھی قم باذنی سے نہیں بلکہ قم باذن اللہ کہہ کے وہ بلند. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے، ان کے کمال کا آغاز ہی قرب فرائض سے ہوا. تو نفلی نمازیں اور فرضی نمازیں نہ صرف معراج ہیں، نہ صرف روحانی کمال کا باعث ہیں، بلکہ وہ تمام تر کمالات، کرامات، وہ تمام تر فیوز و برکات جو ولایت کے زمرے میں آ سکتے ہیں وہ سارے کے سارے نماز کے دامن میں سموت کیے گئے. جس کو جو کچھ میسر آتا ہے وہ نماز کے توسط سے میسر آتا ہے. نماز سے بے نیاز ہو کر نہ کسی کو کچھ میسر آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ کبھی میسر آئے گا. کہ نماز ترک کر کے تو ایمان ہی غارت چلا جاتا ہے. ولایت اور باقی روحانی کمالات کا تصور کرنا ہی درکنار ہے. اس لیے حاضرین، اب رہ گئی یہ بات کہ ہم نے نماز کے احوال کے بارے میں جو کچھ عرض کیا، یہ نماز کن آداب سے پڑھی جائے تو پھر وہ کمالات میسر آتے ہیں. یہ نماز کن آداب سے، کس طریقے سے پڑھی جائے تو وہ معراج بنتی ہے، پھر وہ راحت روح بنتی ہے، پھر وہ قرۃ العینین بنتی ہے. کس حال میں، کن آداب سے، کن طریقوں اور ضابطوں سے پڑھی جائے، تو یہ مسئلہ ہے نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کا. یہ مسئلہ ہے نماز کے آداب کا اور اس طریقے کا جو طریقہ اہل دل اور اہل صفا بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھے تو وہ نماز ہے. وہ طریقہ نماز کا انشاءاللہ اگلے درس تصوف میں عرض کریں گے. لیکن اتنی بات آج پلے باندھ لیں، اور آج کا یہ سبق ہے کہ اس راہ میں چلنے کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلا قدم محافظت نماز ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی محافظت کرو کہ نمازوں کی محافظت کے بغیر کوئی آدمی کسی کام کا نہیں ہے، نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا. لہذا پہلا سبق اس ضمن میں پہلے تو دے چکا ہوں، آج اس کو دہرائے دے رہا ہوں، اور عملی تصوف کی تعلیم کے ضمن میں پھر تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. وہ دوست جو پہلے نماز پنجگانہ کے پابند نہیں ہیں، آج سے وہ عہد کر لیں اور حلف اٹھا کے اٹھیں اپنے دل میں کہ جو کچھ ہو جائے نماز پنجگانہ میں سے کبھی کوئی نماز ترک نہ کریں گے. اس لیے کہ نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز رہ گئی تو پھر اس بندے کا کوئی حال نہیں. اور جن لوگوں کو اللہ نے نماز پنجگانہ کی محافظت عطا کی، نماز پنجگانہ کی پابندی عطا کی، وہ آج سے یہ عہد اور اپنے دل میں یہ حلف کر کے اٹھیں اور عہد کر کے اٹھیں اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ نماز تہجد کا التزام کریں. نماز پنجگانہ کی پابندی نہ کرنے والوں کے لیے پہلا سبق دہرا رہا ہوں، بات پہلے ہو چکی ہوئی. ان کے لیے پہلا سبق نماز پنجگانہ کی پابندی، یہ عملی تصوف کا پہلا سبق ہے. عملی تصوف کا پہلا سبق. اس پر یہ 15 دن آپ ڈٹ کر عمل کریں گے تو اگلے درس تصوف میں نماز کے آداب بیان کریں کہ نماز پڑھنی کس طریقے سے. نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز ترک نہیں ہونی چاہیے، اور جن کی محافظت ہے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز پنجگانہ ہی کی مانند نماز تہجد کو بھی شامل کریں. اور نماز تہجد کا ترک کرنا جب کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو پھر وہ سمجھتے رہیں کہ دن میں کوئی ایسی نافرمانی ہوئی جس کی وجہ سے بدبختی مسلط ہوئی کہ آج کی رات اللہ نے اپنی بارگاہ میں اٹھ کے حاضر ہونے سے مجھے روک دیا، محروم کر دیا.
وہ لمحہ وہ وقت خدا کسی پر نہ لائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے روک دیا جائے۔ اس لیے نماز تہجد کی پابندی کا التزام کیا کریں۔ جن دوستوں نے یہ عادت اب شروع کرنی وہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ کے سویا کریں۔ وطر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ کے سویا کریں کہ مبادا نہ اٹھنے کی صورت میں وطر قضا نہ ہو جائے۔ اور جو لوگ نماز تہجد کے لیے اٹھنے کے عادی ہیں، جن کو اطمینان ہے، تسلی ہے کہ بفضل ہی تعالیٰ قضا نہیں ہوگی، پھر وہ لوگ اگر چاہیں تو وطر مؤخر کر سکتے ہیں عشاء کی نماز سنت نفل پڑھ کے وطر چھوڑ دیں۔ ان کے لیے افضل مستحب یہ ہے کہ وہ نماز تہجد پڑھ کے اس کے بعد متصل کر کے وطر پڑھیں، لیکن ضروری نہیں۔ وطر اگر پہلے پڑھ کے سو جائیں تو پھر بھی نماز تہجد پڑھی جاتی اور پڑھی جا سکتی۔ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اگر وطر پڑھ کے سو گئے تو نماز تہجد نہیں ہوگی، نہیں، وہ صرف مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور نماز تہجد کی مسنون 8 رکعتیں۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 8، کم سے کم 2۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالعموم کم سے کم اگر پڑھی ہیں تو 4 پڑھی، کبھی 6 بھی پڑھی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نماز تہجد حضور نے 8 رکعتوں پر مشتمل پڑھی، اور 3 وطر حضور ساتھ ملاتے تو یوں نماز تہجد حضور کی پچھلی رات کی نماز 11 رکعتوں پر مشتمل ہو۔ بعض بزرگوں سے 12 رکعتیں بھی منقول ہیں، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، بعض بزرگوں کے معمولات میں سے ہے، وہ بھی جائز ہے۔ بزرگ جس کو معمول کے طور پہ اپناتے ہیں وہ بھی مستحسنات میں سے عمل ہوتا ہے، اور اولیاء کرام کا اور صلحاء کا کو عمل اگر التزام سے جاری ہو تو کیا خبر ان کو بھی روحانی طور پہ سند حضور کی بارگاہ سے ہی میسر آئی ہوتی ہے۔ لیکن از روئے شرع ہم جب بات کرتے ہیں بہتر اور کم بہتر کی تو پھر سنت نبوی کے ظاہری حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ تو جب عین سنت نماز کی بات ہوگی تو وہ 8 رکعتوں کی نماز کی بات ہے۔ تو کچھ لوگ 12 مرتبہ اخلاص پڑھ کے پھر پیچھے آتے ہیں اور 1 تک، اور کچھ لوگ شروع میں 12 پڑھ کے آخر پہ 1 پہ جاتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے بیان کردہ طریقے، ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اگر اس طرح پڑھنا چاہیں تو حرج نہیں۔ لیکن میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسنون طریقہ عرض کر دیا۔ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تصوف و طریقت کی تو کسی ایک مخصوص سلسلے کی اسناد کے حوالے سے، کسی مخصوص سلسلے کی تعلیم کے مطابق اوراد اور وظائف کی بنیاد پر بات نہیں کرتے، کیونکہ سلاسل جدا جدا ہے، اوراد اور وظائف کے طرق جدا جدا ہے۔ تو کیوں نہ جب تصوف و طریقت کی بات کی جائے تو کسی ایسے سلسلے کے حوالے سے کی جائے جو سلسلہ ہر جگہ یکساں کار فرما، اور وہ سلسلہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قادریت بھی اسی میں ہے، چشتیت بھی اسی میں ہے، نقش بندیت بھی اسی میں ہے، سہروردیت بھی اسی میں ہے۔ لہذا جن اوراد اور وظائف کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے ان کا ذکر میں درسائے تصوف میں کرتا رہا کروں۔ خصوصی اوراد اور وظائف کی جہاں تک بات ہے وہ اپنے اپنے سلاسل اور اپنے اپنے مشائخ کی تعلیم کے مطابق روا رکھا کریں۔ جن اوراد اور وظائف کی بات میں کروں گا وہ بالعموم وہ ہوں گے جن کا حکم آقا دو جہاں نے دے دیا، اس لیے کہ اس کے لیے پھر خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ مجھے دینے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کہیں سے لینے کی ضرورت ہے کہ جب آقا دو جہاں نے فرما دیا تو پوری امت کو اجازت ہو گئی۔ تو حضور ہی کے بتائے ہوئے اوراد اور وظائف ایسے ہیں کہ جن کی اجازت ہر وقت حضور کے ہر امتی کو ہے۔ خصوصی اوراد اور وظائف جو مشائخ بتاتے ہیں ان کے لیے پھر سند اور اجازت کی حاجت ہوتی ہے، لیکن یہ حضور چونکہ رحمت للعالمین ہے تو حضور خصوصی اجازت لینے کی تکلیف بھی کسی کو نہیں دیتے، ہر ایک کو اجازت مرحمت فرما رکھی۔ اس لیے ہم مسنون نماز کی بات کر رہے ہیں۔ تو وطر کی نماز اگر یقین ہو تو نماز تہجد کے ساتھ پڑھا کریں، اور نماز تہجد پڑھ کر نماز فجر تک یہ جو بقیہ وقت ہے سحر کا یہ استغفار میں گزارا کرے، کیونکہ قرآن پاک میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت کو اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ گناہوں سے معافی کا بہترین وقت سحر کا وقت ہے، اور اولیاء کرام کا یہ معمول تھا، اسلاف کا معمول تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ نماز تہجد پڑھتے، نوافل پڑھتے اور پوچھتے رہتے کہ سحر ہو گئی، حضور نہیں ہوئی، پھر وہ نوافل پڑھتے رہتے، پھر پوچھتے سحر ہو گئی ہے، حضرت نہیں ہوئی، پھر نوافل پڑھتے، جب اطلاع ملتی کہ حضرت اب سحر ہو گئی ہے اس وقت نفل چھوڑ کے استغفار میں مصروف ہو جاتے کہ رات کا وقت نوافل کے لیے بہتر ہے،
اور سحر کا وقت معافی مانگنے کے لیے بہتر ہے، وہ استغفار کے لیے بہتر ہے۔ تو پھر نماز تہجد بھی پڑھیں اور استغفار کی ایک تسبیح کم و بیش وقت جتنا میسر آئے وہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور کلمہ شریف کا لا الہ الا اللہ کا ورد اول آخر درود پاک پڑھ کر 11 مرتبہ، تعداد کا تعین نہیں بتا رہا، حضور کا حکم ہے جس طرح پڑھ سکیں جتنا پڑھ سکیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 100 مرتبہ بھی منقول ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے لا الہ الا اللہ کا ورد آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں۔ تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ حضور کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کہ تمام ذکروں کا سرتاج ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ وقت ملے تو یہ کر لیا کریں اور استغفار پڑھ لیا کریں اور درود پاک پڑھا کریں۔ وظائف کی پوری دنیا میں ان 3 وظیفوں سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں، وظائف اور اوراد کی پوری دنیا میں ان 3 وظیفوں سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں۔ تلاوت قرآن کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے وہ تو معمول زندگی ہے، وہ تو معمول زندگی ہے، بلکہ فرائض میں سے ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا، الگ موضوع کے طور پر آئے گا۔ ہم اضافی وظائف کی بات کر رہے ہیں، تو کلمہ شریف، درود پاک اور استغفار یہ اعلیٰ ترین اوراد اور اعلیٰ ترین وظائف۔ تو نماز تہجد کے بعد جتنا کچھ ہو سکے فجر تک یا فجر کے بعد ان چیزوں کا معمول قائم رکھا کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب ان 15 دنوں میں اللہ رب العزت کی توفیق سے تمام دوست ان 2 اسباق میں سے جو سبق جس کے موافق حال ہے بہر صورت اس پر عمل کرے گا، اور 15 دن آپ اس حال میں گزاریے کہ ان 15 دنوں کے اختتام پر جب آپ سوچیں تو ایک دن بھی ایسا دکھائی نہ دے جس میں ایک نماز بھی کسی کی چھوٹ گئی ہو، یہ آپ طے کر کے اٹھیں۔ اور تہجد پڑھنے والے جب 15 دن کے پچھلے حال پہ نظر ڈالیں تو شکر کریں ایک رات بھی 15 دنوں میں ایسی نہ گزری ہو کہ نماز تہجد ایک بھی قضا ہوگی۔ پھر ہم اگلے 15 دنوں پر ملیں گے، اگلا سبق انشاءاللہ دہرائیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو دوست نماز پنجگانہ اور نماز تہجد کی پابندی کرتے ہوں گے ان کے لیے پھر میں نے نفلی روزے کی بات کی تھی، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ نشست اور آئندہ سبق میں پھر دہراؤں گا۔ تو آج کی گفتگو انہی گزارشات پہ ختم۔ وما علینا الا البلاغ۔